الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا اس آقا نامدار مدنی تاجدار سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا حبیب مکرم وجہ تخلیق کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آج 15 اگست ہے۔ آج کی تاریخ ہندوستان کے لیے ایک اہم تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں انگریزوں کے ظلم و ستم اور اس کے تشدد سے باشندگان ہند کو آرام ملا اور آزادی ملی، چھٹکارا ملا، اور اس ہندوستان کی سرزمین پر آزادانہ طور پر سانس لینے کی توفیق عطا کی گئی۔ مگر آزادی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی تاریخ اور اس کے پیچھے کی قربانیاں، وہ حضرات یا وہ اشخاص، وہ نفوس جن کے نتیجے میں یہ آزادی ہمیں ملی ہیں، آج ہمارے بہت سارے افراد، مسلم طبقے کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہیں جو ہمارے ان پیشور یا وہ فریڈم فائٹرز جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب چیز کو داؤ پر لگا دیا تھا اس ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، ہم ان کا نام تک نہیں جانتے سوائے چند معدودہ کے۔ آزادی مل گئی، ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ 15 اگست ہے اور ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہو گیا، مگر یہ آزادی ملی کیسے؟ یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ یہ جو آپ ہندوستان ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ کن حضرات کا خون اس میں لگا ہے؟ یہ ہم نہیں جانتے، یا تو بتایا نہیں گیا، یا تو کبھی اس موضوع کی طرف کبھی توجہ نہیں گئی، اس عنوان کی طرف کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر جو سلیبس کریٹ کیا گیا ہے، جو نصاب تیار کیا گیا ہے، اس کے اندر جو تاریخ ہے ماڈرن پیریڈ کی، ظاہر سی بات ہے آفیشیل ڈاٹا کے اعتبار سے ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے چیزوں کو ایڈ کیا، اور مسلم طبقے کی قربانیوں کو، جن کی وجہ سے یہ آج ہندوستان آزاد ہوا ہے، ان کے ناموں کو کاٹ دیا گیا۔ تو ہمارے یہ بچے، ہمارے بھائی جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے سوائے 1 یا 2 نام کی ان کو معلوم نہیں۔ اگر ان سے بعض لوگ تو بات کرتے ہیں کہ تم کیا منا رہے ہو خوشیاں، تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہندوستان کے لیے، تو اس وقت ہمارے بچوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو تاریخ بتایا نہیں. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. چونکہ چند افراد جن کا نام 15 اگست یا 26 جنوری میں اسکولوں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے، بچے وہیں تک ان کی حد ہو گئی کہ اب یہی حضرات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا. میں 50 ایسے افراد کا نام جانتا ہوں، 50 جن کو فراموش کر دیا گیا. بچے کیا، بڑے بڑے علماء اب نام نہیں جانتے ان کے، اسکول کے پڑھانے والے ٹیچروں کو بھی نام نہیں معلوم، جو کہ اس تاریخ نہیں معلوم ہے. ہم تو وہی تاریخ جانتے ہیں جو NCERT کا ڈاٹا ہے، جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. آپ لے کے 6 سے لے کے 12 تک کی تاریخ کو آپ پڑھیں، آپ کو ان حضرات کا کہیں نام ہی نہیں ملے گا. اتنی خیانت کی گئی ہے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آزادی کی پھونک اور یہ جو آزادی کی لہر جس کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا، یہ وہ کون طبقہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور آزادی کا جوش پیدا کیا اور آزادی کے لیے مہمیز کیا، ان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا. یہ کون حضرات تھے؟ میں آپ کو چند افراد کے نام بتاؤں گا، شاید کہ آپ کو اس سے پہلے ان کا نام نہ معلوم ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، لوگ انہیں صرف محدث سمجھتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے محدث تھے، لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، علماء نے ان سے استفادہ کیا. مگر ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا یوگدان ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. یہ 18 سنچری کی بات کر رہا ہوں، 1800 کی بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ حضرات علم کی روشنی کو بجھانے کے لیے جب ان انگریزوں نے مدارس و مکاتب کے اندر تالا لگا دیا تھا، یہ جانتے تھے کہ اگر یہ علماء بچے رہیں گے تو اس ہندوستان پر ہم صحیح معنوں میں قابض نہیں ہو پائیں گے، اس لیے سب سے پہلے ان کے اداروں کے اوپر قبضہ کرو. آج وہی ہو رہا ہے، تالا لگائے جا رہے ہیں نا. آپ تو نیوز سنتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا، خبر مل رہی ہوگی آپ کو. تو اگر آپ کے ذہنوں کو اگر غلام بنانا ہو تو سب سے پہلے آپ کے تعلیم پر حملہ کیا جاتا ہے. اور مسلمان ایسے نادان ہیں کہ جس وجہ سے ہمیں اقتدار حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے تعلیم، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو سب سے پہلے انہوں نے مدارس و مکاتب کے اوپر کنٹرول کیا اور وہاں کے لوگوں کے جو ہے کہ مدارس اور مکاتب کے اندر تالا لگا دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پھر سے اثر نو اس ادارے کو چالو کیا اور جو بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، چونکہ انگریزوں کا تسلط تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، تمام لوگ جانتے ہیں، اس طرف نہیں جانا، وہ تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر پیر پھیلایا تھا. مگر انہوں نے سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا تھا وہ علماء کو، اور ان کی یہ سب سے پہلے جو ان کا یہ ٹارگٹ تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے علماء جو جہاں علماء پیدا ہوتے ہیں وہاں تالا لگا دو، ان کے تعلیم کو روک دو. تعلیم روکو گے تو علماء پیدا نہیں ہوں گے، اور جب علماء پیدا نہیں ہوں گے تو لوگوں کو مہمیز کون کرے گا، لوگوں کو بیدار کون کرے گا، لوگوں کے اندر آزادی کی روح کون پھونکے گا، لوگوں کو جذباتی کون بنائے گا، لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ تم آج غلام ہو، تمہارا ذہن غلام ہے، تمہاری فکر غلام ہے، اپنی فکر سے آزادی کے لیے قربانی پیش کرنی ہوگی، باہر نکلنا ہوگا. اگر عزت نفس کی پاپ اگر تم جو ہے کہ چاہتے ہو کہ اس ہندوستان میں ہم عزت کے ساتھ جو ہے سانس لے، ہماری اولاد عزت کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس کے لیے تمہیں خون بہانا ہوگا. یہ چیز سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تعلیم ضروری ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کو روکا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، یہ وہ افراد ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر انگریز اپنے پیر کو پھیلا رہے تھے، مگر ان کے شاگرد اور ان کے رفقا، ان کے دوست، میں ان کا نام بتاؤں آپ کو شاید معلوم ہو، جو ٹیچر ہیں ان کو معلوم ہوگا. فضل حق خیر آبادی، یہ بہت بڑے مفتی تھے. انہوں نے دہلی کی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے روز انہوں نے فتویٰ صادر کیا
یہ میں 1857 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، اور اسی فتویٰ کی وجہ سے ان کو جو ہے کہ قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی۔ کالا پانی کی سزا ان کو دی گئی، 1859 کے اندر ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ سے لوگ بیدار ہو گئے ہیں، لہٰذا آزادی کے لیے لوگ پریشان ہیں، لہٰذا اس فتوے کو واپس کیا جائے۔ انہوں نے ڈٹ کر کہا عدالت کے اندر کہ ہاں یہ فتویٰ میں نے لکھا ہے۔ آج اگر پولیس پکڑ لے، آج اگر آپ کو کورٹ میں جانا پڑ جائے تو ہم اپنے بیانات کو بدل دیتے ہیں خود کو بچانے کے لیے، مگر قربان جائیں فضل حق خیر آبادی کے اوپر کہ انہوں نے عدالت میں جا کر کے کہا کہ یہ فتویٰ میں نے صادر کیا ہے۔ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ 1859 کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تو ہندوستان آزاد ہوا ہی نہیں، ابھی تو پروسیس چالو ہے، ابھی ذہن بن رہا ہے۔ یہ ایک ہفتہ یا 10 دن کی محنت نہیں تھی، 100-150 سال کی محنت تھی، اور وہ محنت کا رنگ لائی۔ جب انسان کنٹینیو کوئی محنت کرتا ہے نا تو اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 100-150 سال تک محنت کی اس ہندوستان کے لیے، مگر آج لوگ ان کا نام تک نہیں جانتے۔ سید کفایت اللہ کافی، ان کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں گے، انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور انہوں نے بھی فتویٰ صادر کیا۔ کس چیز کا فتویٰ؟ جہاد کا فتویٰ، کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف۔ یہ انگریز جو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کون ہندو ہے کون مسلمان، وہ یہ دیکھ رہے کہ بس ہندوستان کا ناگرک کون ہے، کیسے اس کی زمینوں کو چھینا جائے، ان کے زمینوں کو چھینا جائے، ان کے گھروں کو چھینا جائے، ان کے ایمان کو چھینا جائے، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو، سب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا جو ہے کہ وہ فکر تھی اور یہ ان کی سوچ تھی کہ جب تک ان کے خیال کو غلام نہیں بناؤ گے اس وقت تک یہ غلام نہیں بنیں گے۔ تو پہلے تو ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا گیا، ان کے فکر کو غلام بنایا گیا، ان کو زر خرید بنایا گیا۔ اس کے بعد جب یہ لیڈر اپنے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگے، شاہ فضل حق خیر آبادی ہو گئے، حضرت شاہ کفایت اللہ ہو گئے، مفتی صدر الدین خان آزردہ ہو گئے، یہ تمام بڑے بڑے علماء، محدثین اور مفتی، انہوں نے فتویٰ صادر کیا اور مسلمانوں کو بیدار کیا کہ اب آ جاؤ، اگر ہندوستان کی آزادی چاہتے ہو، خون بہانے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ اور انہوں نے نہ جانے، اور جامع مسجد کے اندر جب انہوں نے خطبہ دیا جمعہ کے روز، نہ جانے کتنے، تقریباً 15 سے 20 علماء اس وقت موجود تھے، انہوں نے دستخط کیا اس فتویٰ کے اوپر، یعنی فتویٰ بغاوت جس کو کہا جا سکتا ہے انگریزوں کے خلاف، کہ اب ہمیں تمام ہندو اور مسلمان بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، تمام مل کر کے جو ہندوستان کے جتنے بھی ناگرک ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی عقیدے سے ان کا تعلق ہو، نہ اس وقت بریلویوں کا اثر و رسوخ تھا، نہ دیوبندیوں کا اثر و رسوخ تھا، نہ وہابیوں کا اثر و رسوخ تھا، ہر لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت کفایت اللہ، ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بریلوی ہیں، ہم اگر جائیں گے تو صلح کلی ہو جائیں گے، ہم اگر مفتی صدر الدین کے ساتھ مل جائیں آزادی کے لیے، یا ہم جو ہے کہ وہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، یا سر سید احمد خان کے ساتھ، یا ان جیسے یا قاسم نانوتوی کے ساتھ، اور نہ جانے کتنے علماء ہیں جنہوں نے قربانی پیش کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر صلح کلیت کا فتویٰ لگ جائے گا۔ بالکل نہیں، ان کا مقصد ایک تھا، ان کی منزل ایک تھی، ان کا ڈیسٹینیشن ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہندوستان سے ان انگریزوں کو باہر نکالا جائے۔ یاد رکھیں، جب مقصد ایک ہو، جب آپ کا خیال ایک ہو، جب آپ کی فکر ایک ہو، آپ چاہے جتنے بھی مکاتب فکر سے آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی اگر توجہ کسی ایک شے کے اوپر مرکوز ہے تو یاد رکھیں جیت آپ کی ہوگی۔ ابھی وقف بورڈ کا معاملہ چل رہا تھا، میں نے 1000 بار اعلان کیا، میں نے کئی خطبے میں اس کا جو ہے کہ ذکر کیا، یہاں کی تقریروں میں، یہاں سے باہر میں اور دیگر جگہ گیا، وہاں میں نے بیانات دیے، وہاں بھی میں نے صرف ایک بات کہی کہ اوقاف کے موضوع پر ہم تمام لوگوں کو ایک ہونا ہوگا۔ مگر آج بھی کچھ متشدد ایسے ہیں جو صلح کلیت کا فتویٰ دے کر کے مسلمانوں کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے کہ ٹکڑوں میں بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی فکر کہاں چلی گئی ہے؟ کیا انہوں نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے صلح کلیت کے ساتھ کام کیا، اور تمام ایک ساتھ ہو کر کے آج جو ہندوستان 15 اگست ہم منا رہے ہیں، یہ انہی کی صلح کلیت کا دین ہے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم تو بٹ گئے ہیں آپس میں، ہم تو اپنے فکر کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے افکار کی بات کرتے ہیں۔ میں اس مکتب فکر کا ہوں، میں اپنے مکتب فکر کی بات کروں گا، وہ اس مکتب فکر کا ہے، وہ اپنے مکتب فکر کی بات کرے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ اپنے اختلافات رکھیں اپنے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان اختلافات کو دین کی خاطر، ہندوستان کی خاطر، جیسے ہمارے بزرگوں نے نظر انداز کیا اور اپنے منزل کی تلاش میں سب ایک ہو کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا، آج وہی وقت آ چکا ہے۔ آج انگریزوں کی شکل میں اس دور کی حکومت ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں کسی بات کو کہنے میں ڈرتا نہیں ہوں، یہ حکومت وہی حکومت ہے جو انگریزوں کی پشپرائی حاصل کر رہی تھی۔ آج یہ حکومت جو ہے ان کی شباہت اختیار کر کے آج مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، مسلمانوں کا ہر اسٹیٹ میں جینا دوبار کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو کر کے، آپ دیکھیں ایک میڈیا میں کیا چل رہا ہے ابھی، ووٹ کے تعلق سے آپ کو سب معلوم ہے، ووٹ چوری کے تعلق سے جو بھی ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مگر عقل کھولنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو پہچانیے جو صاحب اقتدار ہیں، اور ہم جس پارٹی کو فالو کریں مشق کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم الگ الگ پارٹی میں ہو کر کے بھی اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا کام کر سکتے ہیں، ہندوستان کی خاطر اور اسلام کی خاطر، اوقاف کی خاطر تمام مکتب فکر کو ایک ہونے کی پھر ضرورت ہے، جس طرح آج سے 150 سال 200 سال پہلے ہوا تھا۔ یاد رکھیں، اگر ہم آج ایک ہو گئے، ہم نے اپنے تمام نفرتوں کو ایک طرف کر لیا، اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف کر لیا، تو یہ وہ دور، وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جس طرح اس وقت ہم آزاد ہوئے تھے آج پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم بالکل آج آزادی کی خوشی منائیں، آج 15 اگست ہے، مگر یاد رکھیں ہمارا جسم آزاد ہے، مگر میرا ذہن آج بھی غلام ہے، میرا جسم آزاد ہے۔ ہم کھان پین آزادانہ طور پر کر رہے ہیں، ہم گھوم پھر رہے ہیں آزادانہ طور پر، جہاں چاہیں وہاں گھر بنا سکتے ہیں، مگر ہمارے افکار کو انہوں نے آج بھی قیدی بنا رکھا ہے اور اپنا کنٹرول اس کے اوپر ضبط کر دیا ہے۔ ہم ان کے اعتبار سے سوچتے ہیں، ان کے اعتبار سے خیالات لاتے ہیں، ان کے اعتبار سے ایکٹ کرتے ہیں، جو ہمیں وہ مشورہ دیتے ہیں اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو ہم جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے افکار کو بھی آزادی دلانے کی ضرورت ہے۔ آج کا خطبہ یہ ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اس وقت مکمل آزادی کی خوشی منائیں گے جب ہمارے افکار آزاد ہوں گے۔ آج اگر کچھ ذرا سا ٹویٹ کر دیجئے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، تو یہ فکر کی آزادی تو چھین گئی ہے نا، کہ جہاں کچھ ٹویٹ کیا فوراً جو ہے کہ ادھر سے افسران آ جائیں گے، ادھر سے ان کے سپاہی آ جائیں گے اور فوراً جو ہے کہ آپ کو بلاک کیا جائے گا، آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لکھنے کی آزادی چھین لی گئی ہے، یہ ایڈریس کی آزادی چھین لی گئی ہے، یہ تحریر کی آزادی چھین لی گئی ہے، یہ خطابات کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ ہم وہی بات کریں گے جو ہم سے وہ بلوائے گا۔ آج میڈیا کیا کر رہی ہے آپ دیکھیں، جو صحیح بات ہے وہ میڈیا بتانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا بک چکی ہے، میڈیا کا پورا کنٹرول جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ وہی نیوز دکھائیں گے جو یہ چاہتے ہیں، تو حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے نہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں پھر سے اپنے اسلاف کی تاریخ کو ورگردانی کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ سوائے ابوالکلام آزاد کے تصور میں یہی ڈالا جاتا ہے تمہارے کون تھے لیڈر سوائے ابوالکلام آزاد کے؟ ہمارے بہت لیڈر ہیں، ابھی وقت نہیں ہے میں کہوں تو میں ابھی نام پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ ہمارے پاس 50 ایسے افراد کا ڈیٹا موجود ہے جن کے نام کی پوری تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ آثار الصنادید پڑھیے، سر سید احمد خان کا، بہت سارے ایسے افراد جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے اس کا نام اس کے اندر ان کے عمل کے ساتھ لکھا ہے۔ جب ان مفتیوں نے فتویٰ دیا تو تمام مسلمانوں کے اندر ایک بیتابی پیدا ہو گئی اور آزادی کے لیے سب بیتاب ہو گئے۔ نہیں دیکھا انہوں نے کہ میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر کو اجاڑ دیا جائے گا، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے مانگ کو خالی کر دیا جائے گا۔ صرف مرد حضرات نہیں، اس ہندوستان کی آزادی میں ہماری گھر کی عورتوں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔
اور وہ باہر نکلی ہیں اور نکلنے کے بعد اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تگ و دو کیا ہے۔ مگر آج تمام حضرات اسکولوں میں بھی مدرسوں میں بھی ان چند افراد کا نام نہیں بتایا جاتا سوائے چند معدودہ کے۔ ابوالکلام آزاد ہو گئے اور نہ جانے کتنے لوگ، 2-3 لوگوں کا نام بتا دیا جاتا ہے، مگر ایسے افراد غفار خان جیسے لوگوں کا نام ذکر نہیں آتا، کہیں پر کوئی جانتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں دعوے کے ساتھ تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر یہ افراد باہر نہ نکلتے اور جہاد کا فتویٰ صادر نہیں ہوتا تو بخدا یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ آپ جن ہمارے غیر مسلم لیڈروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کا جو ہے کہ ہم ان کے جو ہے کہ وہ تعزیت پیش کرتے ہیں، آج انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں جوڑا گیا تھا۔ تاریخ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑا تھا، مگر ہو گیا کہ جنہیں جوڑا گیا ان کا نام تو خوب لیتے ہیں، اور جنہوں نے جوڑنے کی محنت کی انہیں بھول گئے، جنہوں نے یہ محنت کی انہیں بھول گئے، انہیں فراموش کر دیا۔ اپنے بچوں کو صحیح تاریخ بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ کب بتائیں گے؟ اردو تو پڑھنا جانتے نہیں، اب تو ہر لوگ ہندی اور انگلش میڈیم کی طرف جا رہے ہیں۔ اردو سے ہم لوگوں نے دامن چھوڑا رکھا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں نے ہندی کو تو اپنا جو ہے کہ وہ ایجوکیشن کا سورس بنا لیا ہے، مگر ہم نے اردو کو ایجوکیشن کا سورس بنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اردو پڑھائیں گے، اردو میں کیا رکھا ہے؟ اردو میں کوئی فیچر نہیں ہے، اردو میں کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ تصور ہم نے کریٹ کر لیا۔ آج اگر ہماری تعداد اردو سیکھنے کے لیے اگر تتپر ہو جائے اور ہر گھر ہر مسلمان جیسے ہندی والوں نے، ہندی بھائیوں نے ہندی کو اپنے لیے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اگر مسلمان بھائی اردو کو مضبوطی سے تھام لے تو جیسے ہندی کا معاملہ ہے ویسے ہی ہمارے اردو کا معاملہ ہوگا۔ اردو کے ساتھ ہم نے خود ہی خیانت کیا ہے، ہم دوسروں کے اوپر کیا الزام لگائیں گے؟ اردو کے ساتھ ہمارا خود کا خیانت ہے، ہم نے خود اس کے ساتھ خیانت کر رکھی ہے، ہم نے خود اس کو اہمیت نہیں دی، ہم خود اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے خود اپنے بچوں کو اس کو پڑھایا نہیں۔ تو جب اردو پڑھایا نہیں تو تاریخ کیا ہمارے بچے پڑھیں گے؟ بہت کم ایسی انگریزی کتابیں ہیں جو ترجمہ شدہ ہیں، اردو کے سے وہ انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہو، مگر اردو اگر پڑھے ہوتے تو ہمارے بچوں اپنے خلاف کی تاریخ جانتے ہیں، اور بتانے کی ضرورت ہے تاکہ جب کبھی ایسے ڈیبیٹ ہو اور بحث و مباحثہ ہو تو ہمارے گھر کے بچے بتا سکیں کہ ہمارے اسلاف یہ تھے جنہوں نے آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ تمام حضرات کو 15 اگست کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ بالکل آپ آزادانہ طور پر آج اس جو ہے کہ وہ فیسٹیول کو آپ سیلیبریٹ کریں اور اس یوم کو سیلیبریٹ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ہم جو فکر کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے فکر کو بھی آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیم جو ہم جس کو ہم نے پیچھے کر رکھا ہے، آج ہم غلام اس لیے بن گئے ہیں، ہم ان نیتاؤں کے جھنڈے اس لیے اٹھا رکھے ہیں کہ ہمیں کہیں روزگار مل جائے، کیونکہ پڑھنا تو ہے نہیں، محنت تو کرنا ہے نہیں، بغیر تعلیم کے روزگار کی طرف جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان نیتاؤں کا جھنڈا اٹھانا پڑے گا۔ تو نیتاؤں کا جھنڈا اٹھائیے، اس کے اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، مگر اس نیو جنریشن کو تعلیم کی طرف رہنمائی کیجیے۔ اگر تعلیم کی طرف، میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ایک جو ہے حرم اللہ الا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کو قتل کرنے پر حرام کا فتویٰ لگایا، اللہ نے فتویٰ لگایا کہ اللہ نے کہا کہ حرام ہے کہ کسی جان کو مارا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ دو تعلیم اللہ نے قرآن کے اندر دی اور انسان کو افراط و تفریط سے بچنے کا درس دیا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ کسی جان کو نہ مارو، اب یہ حکم ہو گیا کہ ہر جان کا احترام کرنا ہے، ہر شخص کے جان کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر یہ فتویٰ صرف ہوتا تو لوگ کیا ہوتے؟ لوگوں کا ذہن جو ہے کہ اسی طرف جاتا ہے کہ ہم تو جو چاہیں کر لیں، چونکہ مارنے کا حکم تو ہے نہیں، مارنے کا حکم تو ہے نہیں، تو جو مرضی آئے وہ کر سکتے ہیں، تو قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا، لوگ ناحق طور پر کسی کو مار ڈالیں گے، کسی کو قتل کریں گے، ظلم کریں گے، جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، لوگ کسی کو مارنے کے لیے ڈریں گے نہیں اگر اس پہلے حکم کی طرف توجہ دیں۔ مگر اللہ نے افراط و تفریط سے بچاتے ہوئے فوراً کہا الا بالحق،
مگر حق کے ساتھ۔ اگر کوئی ظالم ہے، اگر کوئی کسی کو مار رہا ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کا جواب قصاص کے طور پر لینا آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو اسلامی تصور اور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے آپ قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو وہ قتل کر کے نکل جائے گا، کہے گا قرآن کی آیت ہے کہ قتل نہ کرو، ہم نے تو گناہ کر دیا آپ کیوں کیجیے گا، منع کرے گا، وہ فوراً جو ہے کہ جری ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا نہیں، قتل کرو گے تو تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، ظلم کرو گے تو تمہارے ظلم پر تمہیں روکا جائے گا۔ اور روکنے کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، یا تو تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، ہر اسٹیٹ میں الگ الگ قانون ہے، یا تمہیں پھانسی دی جائے گی، یا تمہیں قصاص کے طور پر تمہیں قتل کیا جائے گا، یا جو ہے کہ معاوضہ دیا جائے، کچھ بھی ہر اسٹیٹ میں الگ الگ اصول اور ضوابط جو ہے کہ وہ طے کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن و شانتی قائم کرنے کے لیے اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو روکنے کی بھی تعلیم قرآن نے دی ہے۔ تو اس وقت انگریز ظلم کر رہے تھے، زبردستی نیل کی کھیتی کروائی جا رہی تھی ہماری زمینوں پر کہ ایک بار اگر نیل کی کھیتی ہو گئی تو ہم اپنا فصل نہیں اگا سکتے اس میں، تو یہ تو جبر تھا نا بھائی، ہم کھیتی کریں گے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، آپ ہمارے اوپر مسلط کر دیں نہیں کرنا ہی ہوگا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ ان انگریزوں نے یہی کیا، کسی کو نہیں دیکھا، یہاں کے لوگوں کو اتنے زیادہ ان کے اوپر انہوں نے جو ہے کہ وہ تاوان اور نہ جانے ٹیکس لگا دیے جس سے انسان کی کمر ٹوٹ کر رہ گئے، غریب ہونے والے اور غریب ہو گئے، جو غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے، کھانے کے لیے ان کے پاس دانہ ختم ہو گیا۔ ارے بھوک سے زیادہ مار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو پیٹ کا مار مارے، اس سے بڑا مار کیا ہوگا؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ ضرب لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو لہٰذا ہمارے علماء نے جب یہ 1857 کی بغاوت کس لیے شروع ہوئی، اس کے بہت سارے کازز ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس میں چند یہ بھی ہے جو اکنامکس کے حوالے سے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں کو کس طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی کہ ان کی زمینوں کو چھینا گیا، ان کے تعلیم کے اوپر ان کو جو ہے کہ وہ روک لگائی گئی، ان کے مذہب کے اوپر روک لگائی گئی، اور اس طریقے سے جیسے آپ نے سنا ہوگا کارتوس کے بارے میں، اسی دمدم اور بیرک پور کی سرزمین پر وہ بغاوت شروع ہوئی تھی کہ جب ادھر ایک ہندو بھائی اور ایک مسلمان بھائی، اور دو اہم چیز دونوں کے لیے ریسپیکٹیبل، ایک جو ہے کہ وہ خنزیر مسلمانوں کے لیے ناپاک، اور گائے کی چربی ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ایک مہذب چیز جس کا وہ احترام کرتے ہیں، مگر ان کو مجبور کیا گیا۔ جب مجبور کیا گیا تو انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور اس طریقے سے پورے ہندوستان میں یہ لہر بغاوت کی پھیل گئی، چونکہ ہمارے مذہب کے اوپر مجتمعی کی گئی، ہمارے عقیدے کے اوپر ان کا حملہ تھا۔ یہ سارے بہت سارے کازز تھے جس کے بنیاد پر 1857 کی بغاوت شروع کی گئی۔ اس کے بعد ہمارے ان مفتیوں نے اور ہمارے ان پیشواؤں نے یہ دیکھا کہ اب ہندوستان میں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا آزاد نہیں ہے، اپنے مذہب کو فالو کرنا جو ہے کہ آسان نہیں ہے، ہم اس ہندوستان میں اگر رہیں گے تو ان کی غلامی میں رہنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے قرآن کی آیت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے جان کو تو حرام کیا ہے الا بالحق کی، مگر حق یہ ہے حق کے ساتھ اس کو حلال بھی کیا ہے۔ اگر وہ انگریز تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت کے اعتبار سے ان کے ظلم کو روکنے کے لیے انہوں نے جہاد کا فتویٰ لگا دیا۔ آج اس فتویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے تمام مسلمان بیدار ہو گئے، اور بیدار ہونے کے بعد آج یہ جو ہندوستان ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور ان کے مہمیز کا نتیجہ ہے۔ آپ تمام حضرات سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پیشوا تھے، ہمارے یہ جو سرپرست تھے، ہمارے یہ جو مقتدی تھے، ان کے لیے آج کی تاریخ میں تعزیت پیش کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے مقام و مرتبہ کے بلندی کے لیے ان کے لیے دعا کریں۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔